بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 270 ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نذر مانو اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں وعدہ اور وعید دونوں بیان کیے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو تم خرچ کرو، خواہ نیکی میں ہو خواہ بدی میں ہو، خواہ اچھائی میں ہو یا برائی میں، یوں ہی جو تم نذر مانو یعنی منت مانو، اگرچہ اچھے کام کی یا گناہ کے کام کی، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے۔ تو جو اچھے عمل اچھا خرچ اور نذر پر ثواب دے گا، جبکہ گناہ کے عمل خرچ اور گناہ کے نذر پر سزا دے گا۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا جو تم خرچ کرو اللہ اس کو جانتا ہے، چاہے اچھے کام چاہے برے کام۔ صدقہ و خیرات کیا اللہ رب العزت اس کو بھی جان رہا ہے، کسی غریب کی مدد کی رب قدیر اس کو بھی جان رہا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا رب قدیر اس کو بھی جان رہا ہے، کسی طالب علم کی علم کو سیکھنے پر مالی مدد کی تاکہ اس کے لیے رکاوٹ پیدا نہ ہو وہ بھی جان رہا ہے۔ غرض یہ کہ جتنے بھی اچھے طریقے سے بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اسے بھی جان رہا ہے، اسی طرح اگر وہ برے طریقے پر خرچ کر رہا ہے رب قدیر اسے بھی جان رہا ہے۔ یہ پہلا تھا وعدہ، اب یہ ہے وعید۔ اگر تم نے گناہ کے کام میں خرچ کیا رب قدیر اس کو بھی جان، اپنے گھر میں ڈکس لگوائی، سیٹ اپ باکس لگوایا، چاہے وہ 1 روپے کا ہو یا 10,000 ہو، اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ موبائل میں نیٹ کو غلط نیت سے ڈلوایا یہ بھی خرچ ہے، اللہ اس کو بھی جان۔ کسی کو برے کام پر آمادہ کرنے کے لیے مال کو خرچ کیا اللہ اسے بھی جان۔ غرض یہ کہ اگر اسی کی اگر تعریف کروں اور بے شمار باتیں اگر گنواؤں، کسی لڑکی کے موبائل میں بیلنس ڈالا اس نیت سے کہ رات بھر اپن باتیں کریں گے چیٹنگ کریں گے، تو وہ خرچ کرنے کا گناہ الگ اور گناہ کے کام میں وقت صرف کرنے کا گناہ الگ، اللہ اسے بھی جان۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی غلط ذرائع ہیں تمام ذرائع پر اگر خرچ کر رہا ہے تو اس پر گناہ ہے اور وہ سزا کا۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ جس کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، مال و دولت کثرت سے نہیں ہے، تو اس کے لیے تو کچھ بچنے کی گنجائش ہے۔ بندہ بڑے ہی محتاط طریقے سے بڑے ہی احتیاط طریقے سے اس کو خرچ کرتا ہے، وہ پورا بیلنس بنا کے چلتا ہے کہ اتنے 1000 روپے ہے پورے مہینے خرچ کرنا ہے، تو وہ زیادہ غلط کاموں میں خرچ نہیں کرتا۔ لیکن جس کے پاس مال کی فراوانی ہے وہ اپنی باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں، جو چاہو جتنا چاہو جیسے چاہو خرچ کرو کون پوچھ، ایسا نہیں ہے۔ غالباً 20ویں پارے کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اگر تمہاری برائی ذرہ برابر برائی پہاڑ کی جڑ کے اندر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر فرمائے۔ اللہ، ایک برائی چھوٹی سی اگر پہاڑ کے اندر بھی ہے اللہ اس کو بھی ظاہر فرمائے گا۔ تو آدمی سوچتا ہے یار 10-20 ہزار روپے کا سیٹ اپ باکس لاؤ پکچریں دیکھو کون کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے موبائل لاؤ گندی گندی پکچریں دیکھو کوئی کچھ کہنے والا ہے، یہ لو پیسہ آ جاؤ اس کو مار کے آ جاؤ، یہ لو پیسہ میرے فارم ہاؤس پہ جو ہے بدعملی کر لو بد کرداری کر لو۔ آدمی دھڑلے سے جو ہے خرچ تو کرتا ہے لیکن وہ خرچ کرنے والا جان لے وما انفقتم من نفقۃ یعلمہ اللہ، اللہ جاننے والا۔ وہ غلط کاموں میں خرچ کر رہا ہے پر بھی یاد رکھے یعلمہ اللہ، اللہ سب جانتا ہے، اور اچھے کاموں میں خرچ کر رہا ہے تب بھی جانے یعلمہ اللہ، اللہ سب جانتا۔ تو ہم کلام پاک کے اسلوب پر اس کے بیان پر قربان جائے، کتنے اچھے انداز میں فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ سب جانتا۔ اب کیا خرچ کرتے ہو کیا نہیں، کیسے کرنا ہے کیسے نہیں، اب وہ تمہارے اوپر، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم خرچ کریں۔ تو ہم کو ہر لمحہ اس آیت کو اپنے پیش نظر رکھے یعلمہ اللہ، اللہ تو انشاءاللہ اگر یہ رہا تو بندہ کبھی برائی کی طرف نہیں جائے۔ اور ہم دیکھیں ہم کتنے دلیر ہو گئے، کتنے بے خوف اور بے باک ہو گئے کہ ان باتوں سے ہمیں کچھ فرق ہی نہیں پڑتا کہ اللہ
اللہ دیکھ رہا. ہم کتنے عاجز، کتنے ناتوا اور کتنے گناہگار، اس کے باوجود ہم اپنی گناہوں کا اعتراف کرنے کے باوجود اس کی طرف متوجہ نہیں. ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ جنہوں کی پوری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزری، عشق رسول میں سرشار ہو کر گزری، جن کو رب قدیر نے جنت میں ہی، جو دنیا ہی میں جنتیں کوئی بشارت دی، اس کے باوجود ان کے خوف خدا کا عالم ہم دیکھیں. بارہا ہم سنتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جب بھی خوف کی آیت سنتے آپ کو خوف بے تحاشا رو، اتنا روتے اللہ کے خوف سے، اتنا روتے کہ رونے کی وجہ سے 2 سیاہ نقطے آپ کے گالوں پر پڑ گئے. اور ایک مرتبہ تنکے کو اٹھا کر اور ایک مرتبہ چڑیا کو دیکھ کر کہتے کہ کاش میں تنکا ہوتا یا ایک چڑیا ہوتا، اللہ کے حضور حاضر ہونے سے، اپنی زندگی کے حساب دینے سے. امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، ان کی عبادتوں کا یہ عالم کہ ایک رات میں ہزار رکعت نوافل پڑھتے. اور جب دنیا میں رونے والوں کی، کثرت سے رونے والوں کی بات آتی ہے تو اس میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مقدس نام آتا. ہم سوچے کہ یہ یقینی جنتی ہونے کے باوجود یہ کس قدر خرو رہے، اور آج میں کسی کو حکم بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ کیسے. میں اپنے آپ کے لیے حکم ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں، میں میری حقیقت کو جانتا ہوں. اس بات کو میں یاد رکھوں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ کہ اللہ ظالموں کی مدد نہیں کرتا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ہم خود ظلم کرنے والے ہیں یا نہیں؟ اپنے آپ نمازوں کو چھوڑ کر، روزوں کو چھوڑ کر، غیبتیں کر کر، چغلیاں کر کر، حرام نظارے دیکھ کر، اور نہ جانے کتنی بد کردار، بد اعمال کر کر ہم گنہگار ہیں. ہم ان آیتوں سے کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ سن لیا جائے، سنا لیا جائے، بہت اچھا بیان ہو رہا بمبئی بازار میں، کیوں چلنا چاہیے؟ نہیں، صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کا پیغام سنیں اور اپنے دل میں اتارے. دل میں اتارنے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانے. تو سننا بھی فائدہ مند ہے، سنانا بھی فائدہ مند ہے. ورنہ صرف تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تعریف کی حاجت ہے، ورنہ تعریف کرنے سے کچھ ہوگا نہ. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغام قرآن پر عمل کیا جائے اور پیغام قرآن پر عام کیا جائے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وما انفقتم، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اب کون کیا خرچ کرتا ہے اور کون کہاں خرچ کرتا ہے، ہر ایک اپنے آپ میں سوچے اور سوچے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں اس کا. آپ یقین جانیں کہ اگر کسی بندے کو جو غلط کام کرنے والا ہے، اگر کروڑ پتی نے 1 روپیہ دے دیا تو یہ سوچے میرا 1 روپیہ گیا، کیا ہونا ہے جانتے ہو؟ اگر اس نے غلط کام کیا، معلوم تھا کہ آپ نے غلط کام میں مدد کی، تو یہ 1 روپیے کا حساب آپ کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا. ایسا نہیں کہ بس تمہارے جیب میں، تمہارے بینک بیلنس میں فرق نہیں پڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع فرما دے گا. نہیں، اللہ نے فرمایا وما کننا عن الخلق غافلین، اللہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں. وہ اپنے بندوں کے کل کو بھی جانتا ہے، جز کو بھی جانتا ہے. جو تم سوچتے ہو ان سے پہلے رب قدیر کی خبر ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرنے والا ہوگا. تو غیر مختصر یہ کہ اللہ نے فرمایا وما انفقتم، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. تو جب جانتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے میں خرچ کریں اور برائی سے اپنے آپ کو. پھر اگلے حصے میں فرمایا او نظرتم من نظر، اور جو کچھ تم منتیں مانگتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا. منت، اس کی تعریف آپ سن لیجئے، انشاءاللہ اس کی تفسیر تھوڑی بڑی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. آج کے اس دور میں بہت طریقے کی منتیں مانی جاتی. منت کیا ہے؟ المختصر یہ سمجھ لیجئے، منت وہ ہے کہ بندہ عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لے. منت ایک طرف کی عبادت ہے، بندہ وہ اپنے اوپر لازم کر لیتا، اس کو منت کہتے ہیں. اور جو جائز منت ہے وہ مانگنا بھی جائز ہے اور اس پر عمل بھی جائز، اس کو پورا کرنا جائز. اور اگر پورا نہیں کریں گے تو بندہ گنہگار ہوگا اور اس کا کفارہ. اور ناجائز منت اگر مان لی تو اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے. اب وہ کیا مسئلہ ہے؟ انشاءاللہ رب قدیر نے چاہا، زندگی نے جو ہے بقا کری، زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہم اس کو سماعت کریں گے. تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا وما انفقتم، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ جانتا. اس بات کو ہم اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ نے تیسرے پارے کی آیت نمبر 271 میں فرمایا وما انفقتم، جو تم خرچ کرتے ہو. اب جہاں خرچ کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے. انشاءاللہ یہ تصور رہے گا تو ہم کبھی بھی غلط جگہ اور غلط خرچ نہیں کریں. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا، مولا تعالی ہم سب کو کلام پاک کے نور سے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.